والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سب سے پہلا سوال آپ سے حضرت کے حوالے سے کہ حضرت کی پیدائش، ابتدائی تعلیم کہاں پہ حاصل کی، پھر آپ کے شیوخ اور اساتذہ کون سے تھے، آپ کا جو استرشاد کا تعلق تھا وہ کن سے تھا، تو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ جی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1941 میں 1941 میں پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے جی رمضان کے ماہ میں، جی اور آپ کے والد ماجد سید غلام سرور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قاری تھے۔ ماشاء ایک گاؤں میں انہوں نے ساری زندگی قرآن کریم پڑھایا، ماشاء اللہ، اور اس دور میں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں کے جو طلباء تھے وہ ہمارے جد امجد کہہ لیں یا پردادا جان کہہ لیں، وہاں آ کر قرآن کریم سیکھتے اور پڑھتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا اپنے والد ماجد سید غلام سرور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور چونکہ اللہ نے آپ کو بہت سی خدادات صلاحیات سے نوازا تھا، وہ تو آگے چڑھ کر ظاہر ہوئی، لیکن بچپن میں ہی آپ ان کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبیر والا میں وہاں منطق اور صرف اور نحو کی آپ نے کیا کہتے ہیں کتابیں پڑھی، مولانا منظور الحق صاحب ہیں، مولانا ظہور الحق صاحب ہیں، وہاں انہوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑھے 2 سال، پھر اس کے بعد آپ نے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ والے وہاں آپ نے دور حدیث کیا۔ پھر آپ غالباً سن 60 یا 61 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن تشریف لے کر آئے، ماشاء اللہ، اور وہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف وطن عزیز بلکہ عالم اسلام کی بہت بڑی عظیم شخصیت، ہم سب کا سرمایہ ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، سید یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہاں آپ نے تخصص پڑھا 2 سال، تو کم و بیش سن 61-62 میں آپ کی وہاں سے فراغت ہوئی، ماشاء اللہ، اور پھر آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ تو اچھا یہ تو میرے لیے تو بڑا انکشاف ہے کہ آپ کے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے تخصص بھی اس دور میں جب تخصص کا کوئی اتنا رجحان نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ نے سعادت بخشی ماشاء کہ حضرت بنوری سے میں نے تخصص فی تفسیر کیا، ماشاء اللہ، اور اس میں چند گنے چنے نام آتے ہیں جو حضرت بتایا کرتے تھے، اس میں غالباً حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، تو 6 یا 7 طلباء تھے، ان میں حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر تھے۔ اچھا حضرت کا جو اصلاحی تعلق تھا وہ کن سے رہا؟ بالکل اصلاحی تعلق حضرت کا یوں تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں سے بھی خیر ملی ماشاءاللہ میں نے وہ خیر لے لی، ماشاءاللہ، لیکن مروجہ اعتبار سے کسی سے آپ باقاعدہ منسلک ہوئے ہوں وہ تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ، اور یہاں ایک واقعہ میں ذکر کرتا جاؤں، جی جی حضرت چونکہ آپ ان سے بیعت تھے، جی میری پیدائش ہے 1993 کی، جی، تو 2001-2 میں بہت اچھا مجھے ہوش اور سمجھ تھی۔ 2005 میں ہمارے ہاں جامعہ کا حضرت کا ادارہ ہے، وہاں افتتاح ہوا، اور اس افتتاحی تقریب میں بہت سے نامور حضرات مدعوف تھے، وہاں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے کر آئے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے دادا جان کو آگے اور باقی دیگر جتنے حضرات تھے یا جو بھی اہل علم یا حضرت کے فینس کہہ لیں جو محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے، وہ حضرت کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھتے تھے، بالکل، لیکن وہاں منظر عجیب تھا کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیڈ پر حضرت کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دادا جان کو دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے قدموں میں 2 زانوں ہو کر بیٹھے، ماشاءاللہ، تو یہ حیرت میرے لیے عجیب تھی، اور میں نے کہا دادا جان کے آگے ہر کوئی اس طرح بیٹھتا ہے، اور یہ دادا جان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے اتنا ادب سے اور اتنا بہترین انداز میں بیٹھے ہیں۔ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ کے دادا جان کے شیخ ہیں، تو بہت ان سے عقیدت تھی، بہت محبت تھی، بہت ان کے ساتھ اسفار بھی ہوئے، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔